تھوڑی جی گل ہور بھی ذہن رکھ لو کہ جی امام بخاری یہ حدیث لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں کہنا ہے لوگ، میں کہنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے، امام بخاری کون ہے، یہ پوچھو علماء کو. امام اعظم ابو حنیفہ تابعی نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارتیں کی تھی، صحابہ کو حدیثیں نہیں ہیں. امام بخاری تو چوتھی تھان تے امام اعظم ابو حنیفہ تو بعد ہوئے. کیوں جی؟ جی امام بخاری کے استادہ کے استادہ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے جنہیں صحابہ کی زیارت کی تھی اور صحابہ کو حدیثیں نہیں ہیں، امام بخاری بعد میں ہوئے. دوسری گل ہے کون ہے میری نزدیک بعد بڑی ہر چیز بدعت ہے تو پھر سیاستوں کیوں منع جیسے یہ سیاستاں کی کتاباں جڑیاں یہ تو بعد تیسری صدی 200 سال گزر گیا، حضور دوسرے کتاباں لکھی تھی تو یہ اس حساب سے کتاباں ہی دیتی ہیں. مطلب ساڑھا تو عقیدہ نہیں اس طرح حدیث حدیث سبحان ہے، لیکن وہ پہلے کہتے ہیں نہیں بعد بڑی چیز جڑی وہ بدعت ہوتی ہے. امام بخاری تو بہت بعد وچ ہوئے، نہ صحابہ دور وچ ہوئے نہ تابعین دور وچ ہوئے، بعد وچ ہوئے. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ کی سچا سچا جی. اور اس بعد اشارہ کرنا مولا حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا ترائے زمانے سب تو بہترین زمانے، فرمایا سب تو پہلے میرا زمانہ، میری ظاہر زندگی کا زمانہ، اور اس تو بعد پوری کائنات میں میرے صحابہ کا زمانہ سب تو بہتر ہے. فرمایا اس تو بعد جنہ لوگوں میرے صحابہ کی زیارت کی تھی انہوں کا زمانہ سب تو بہترین. جی مولانا صاحب اشارہ کرنے حدیث پاک امام اعظم ابو حنیفہ خیر القرون میں ہوئے، صحابہ دی زیارت کی تابعین. تو اللہ کے سامنے سونا مسلک عطا فرمایا. سانو اپنے مسلک سے ہمیں شامل بھی کرنا چاہیے اور اپنے مسئلے کو سمجھنے واسطے بھی ٹائم دینا چاہیے. سارے کئی میری ہوتے نا بھی وہ بلکہ دینی مسائل کو کھاجن لا جاتے تو پھر وہ معلوم ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کہڑے بڑے کس طرف چلے جاؤں. اپنے علماء کے قریب ہونا، مسائل سمجھنا سیکھنا یہ سارے وقت ضروری ہے تاکہ سب پتہ لگے کہ سارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کس طرح سب زندگی گزارنی چاہیے.